روشنی ایسی پھیلائی دور کر دی رات، کام ایسے کر دیے مثالی شخصیات۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایک قیرات اجر عطا فرماتا ہے، اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر پروگرام مثالی شخصیات کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مہینے کی نسبت سے ہم اسپیشل ایپیسوڈ ربیع الاول شریف کے حوالے سے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت انسانیت کے حوالے سے تعلیمات کے بارے میں پہلے ہم نے کچھ گفتگو کی تھی۔ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے، اپنی امت کی بھلائی کتنے چاہنے والے ہیں۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ مسلمانوں کی بھلائی کے بہت چاہنے والے، کمال مہربان ہیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک روایت کا مفہوم ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی شخص پروانے کی طرح شمع کے اوپر گر رہا ہو۔ فرمایا تم ایسے ہی آگ پر گرتے جا رہے ہو، اور میں تمہیں تمہارے کمر بند سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں ہلم الیہ ہلم الیہ، میری طرف آؤ، میری طرف آؤ۔ کیا شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا محبت ہے ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی امت سے۔ انہی محبت کے نمونوں میں سے ایک نمونہ یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک تعارف یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم پوری انسانیت کے لیے امن اور سلامتی کے داعی بن کر تشریف لائے۔ یعنی ہمارے نبی امن و سلامتی کے داعی، ہمارے نبی دنیا میں سکون اطمینان لے کر آنے والی شخصیت ہیں۔ نہ صرف دنیا کی بھلائی بلکہ آخرت میں بھی ابدی بھلائی کے ہمارے لیے طلبگار ہیں۔ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا یہ پہلو انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم سننے کا شرف حاصل کریں گے کہ ہمارے نبی امن و سلامتی کے داعی۔ ویسے تو اگر غور کریں تو دین اسلام کا نام ہی بتاتا ہے کہ یہ سلامتی والا دین ہے، یہ محبت والا دین ہے۔ جو اس دین کو اپنا لیتا ہے وہ دنیا میں بھی سلامتی میں آ جاتا ہے، اور ابدی سلامتی بھی اس کا مقدر ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس فرمان کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو ایک مقام پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو مومن کو ڈیفائن کیا، جو مومن کی تعریف ارشاد فرمائی، تو کچھ یوں ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرمایا کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ غور کیجئے کہ مسلمان کی تعریف گویا یہ بیان فرمائی گئی، مسلمان وہ ہے کہ جو اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے۔ یہاں محدثین کرام نے اس کی شرح بیان کرتے ہوئے جو بات ارشاد فرمائی
کہ زبان اور ہاتھ کے ذریعے موسٹلی لوگوں کو تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے، اس لیے بطور خاص ان کا ذکر کیا گیا، ورنہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلوے تک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے امن اور سلامتی والا ہے۔ نہ ہی کسی دوسرے کو آنکھ کے اشارے سے تکلیف پہنچانا جائز ہے اور نہ ہی دیگر اعضاء کے ذریعے۔ یہ ہے اسلام کی تعلیمات، یہ ہے ہمارے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا ایک روشن پہلو کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے امن اور سلامتی کو ترجیح دی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کا ایک واقعہ جس میں اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کس طرح اس وقت ایک بڑی بدامنی ہونے کا اندیشہ تھا، ایک بڑی لڑائی ہو جانے کا اندیشہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست سے سارا معاملہ ٹل گیا۔ مشہور واقعہ ہے جب اہل مکہ نے کعبۃ اللہ المشرفہ کو دوبارہ تعمیر کیا، جب حجر اسود کو نصب کرنے کا موقع آیا تو اس وقت ایسی سچویشن بن گئی کہ لوگ آپس میں الجھنے لگے، یہاں تک کہ بعض قبائل نے قسمیں کھا لی، اپنی انگلیاں خون میں ڈبو لیں۔ ہر ایک کا کہنا یہ تھا کہ حجر اسود ہم یہاں نصب کریں گے۔ فیصلہ یہ کیا گیا کہ کل صبح جو سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہوگا اس کو ثالث بنایا جائے گا، اس سے فیصلہ کروایا جائے گا کہ حجر اسود نصب کون کرے۔ اللہ کی شان، جب اگلا دن آیا تو سب سے پہلے مسجد حرام شریف میں داخل ہونے والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ جب آقا کو دیکھا تو سارے اس بات پر ایگری ہو گئے، کیونکہ وہ پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین یعنی امانت دار اور صادق کہا کرتے تھے۔ چنانچہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی فراست سے، اپنی حکمت عملی سے اور اپنے تدبر سے یوں فیصلہ فرمایا کہ حجر اسود کو جس چادر کے سامنے رکھا گیا، تمام جو قبائل وہاں موجود تھے، خاندان اور فیملیز تھیں، ان کے بڑوں میں سے ایک ایک کو بلا لیا گیا اور ان تمام نے اسے مختلف چادر کے کونوں کو پکڑ لیا، اور پھر جب وہاں نصب کرنے کا مرحلہ آیا تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے نصب فرما دیا۔ یوں حکمت عملی کے ساتھ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بہت بڑی جنگ کہہ لیجئے اس سے اپنی قوم کو بچا لیا۔ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں پہلی اسلامی ریاست کو قائم فرمایا، اس وقت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں امن کے لیے جو اقدامات فرمائے ان میں سے چند ایک کا ذکر آج کے اس پروگرام میں ہم سنیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امن و سلامتی کے لیے جو ایک قانون اور قاعدہ بنایا وہ تھا عدل اور انصاف کی فراہمی۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں جب کسی معاشرے سے عدل و انصاف کو اٹھا لیا جائے اور افراد میں باہمی مساوات نہ رہے تو پھر وہاں آپس میں لڑائیاں، خانہ جنگیاں اور ظلم اور بربریت پھیل جاتی ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے امن اور سلامتی کو یوں فروغ دیا کہ آپ نے اس قائم ہونے والی پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد عدل پر رکھی۔ یہاں تک ایک مرتبہ کسی خاتون نے چوری کی، مشہور واقعہ ہے، اس عورت کا تعلق ایک معزز گھرانے سے تھا، لوگ اس پہ تھوڑا سا ان کو فیل ہوا کہ اب اس کو بھی سزا دی جائے گی۔ بعد میں لوگوں نے مشورہ کیا، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارشی بنا کر بھیجا گیا۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس وقت جو کلمات ارشاد فرمائے وہ انسانی تاریخ میں عدل و انصاف کے لیے ایک اصول کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلی قومیں اس لیے تباہ و برباد ہو گئیں کہ جب ان میں سے کوئی بڑا رتبے والا شخص کوئی غلط کام کرتا تو اس کو بچا لیا جاتا،
اور جب کوئی غریب کوئی گناہ کا ارتکاب کرتا تو اس پر حد نافذ کر دی جاتی۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ایک پہلو ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے معاشرے کو پرامن اور پرسکون رکھنے کے لیے جو فارمولہ عطا فرمایا، اس کے اندر لسانی، علاقائی، رنگ، نسب، کسی قسم کا کوئی تعصب شامل نہیں تھا۔ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی مشہور ہے، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ فضیلت کا معیار ایک ہی ہے اور وہ ہے تقوی۔ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جس کی طرف اشارہ فرمایا کہ فضیلت اور کا معیار صرف تقوی ہے، یعنی جو جتنا زیادہ متقی ہے وہ اتنا ہی زیادہ قابل احترام ہے۔ باقیہ رہا کہ کسی کی زبان مختلف ہے، کسی کا رنگ اور طرح کا ہے، کسی کا علاقہ اور طرح کا ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنایا تو وہ معاشرہ امن اور سکون کی روشنی میں ایک مثالی معاشرہ بن گیا۔ ناظرین کرام، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے کیا کہنے، آپ ایسے امن اور سلامتی کی دعوت لے کر آنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کئی ایسے موڑ آئے جہاں آپ چاہتے تو انتقام لے لیتے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کو ترجیح دی وہ امن و سلامتی تھی۔ ذرا طائف کا وہ منظر اپنی نگاہوں کے سامنے لائیے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسلام کی دعوت دینے کے لیے وہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ وہاں کے لوگوں نے اس کے ریئیکٹ میں کیا کیا؟ کچھ نوجوانوں کو ہمارے آقا، ہمارے دلوں کے چین، نبی کریم نبی الحرمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسانے شروع کر دیے، یہاں تک کہ خون مبارک بہنے لگا، نالین شریفین خون سے بھر گئی۔ اس سچویشن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا۔ فرشتہ حاضر خدمت ہوتا ہے، عرض کرتا ہے کہ اگر آپ فرمائیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں اور ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ کیجئے، صورتحال ایسی ہے کہ مبارک خون بہہ رہا ہے، لوگ تنگ کر رہے ہیں۔ اس سچویشن میں کمال صبر ہے، کمال امن اور سلامتی کا میسج ہے جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کو دے رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ فرمایا اگر آج یہ قوم ایمان نہیں لاتی تو مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ ہوں گے جو ایک اللہ پر ایمان لائیں گے۔ اللہ اکبر! اس وقت بھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی آخرت کی بھلائی چاہتے ہیں اور ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ایسی التجا نہیں کرتے، حالانکہ پاور ہے، کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ارشاد فرمایا کہ اگر یہ نہیں تو ان کے بعد والے ایمان لے آئیں گے۔ سبحان اللہ! یہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کے امن و سلامتی کا پیغام۔ ایک اور واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہمیں یوں سیکھنے کو ملتا ہے۔ غزوہ احد کا موقع ہے، مسلمان دشمنوں پر حملہ آور ہیں۔ دوران جنگ خالد بن ولید جو بھی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے، ایک جنگی حکمت عملی اپناتے ہیں اور مسلمانوں پر اٹیک کر دیا جاتا ہے۔ ایک دم سے سچویشن ایسی ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صرف چند صحابہ کرام رہ جاتے ہیں۔ دشمن تابڑتوڑ حملے کر رہا ہے، یہاں تک کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دندان مبارک تک زخم پہنچ جاتا ہے، خون مبارک بہنے لگتا ہے۔ جنگ کا عالم
दुश्मन से मुकाबला, इस सूरत हाल में जहां हर कोई तमन्ना करता है कि अपने मुखालिफ को हर तरीके से खत्म कर दिया जाए, अल्लाह अकबर, ये शान है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उस वक्त ये तो इरशाद फरमाया कि उस कौम का क्या हाल है कि जिन्होंने अपने नबी के चेहरे का खून बहाया। इस मफहूम का जुमला तो किताबों में मिलता है, लेकिन उनके लिए और कोई ऐसे कलिमात नहीं मिलते। इस आलम में भी जब दुश्मन जान लेने के दर पे है, हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में क्या दुआ की, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, ए मौला मेरी कौम को हिदायत अता फरमा क्योंकि ये जानते नहीं हैं। इससे बढ़कर नाज़रीन किराम अमन और सलामती का मुजाहरा क्या हो सकता है। लोगों का मामला ये है, मामूली सा जाती मामला हो, जाती मामले में इस हद तक लोग पहुंच जाते हैं कि जंगो जिदाल क़िताल की नौबत आ जाती है, लोग जान ले लेते मामूली सी बात पर। आज अनफॉर्चुनेटली हम अपने ऊपर गौर करें, हमारे अंदर, हमारे माशरे के अंदर क्या होता जा रहा है, मुसलमान को क्या होता जा रहा है, कलमा गो को क्या होता जा रहा है। मामूली सी बात पर एक मुसलमान की जान ले ली जाती है, जिस जान की इतनी हुर्मत है कि जिसके बारे में फरमाया गया, जिसने एक इंसान को कत्ल किया बगैर वजह शरई के, उसने गोया पूरी इंसानियत का कत्ल किया। आज मुसलमानों के अंदर अनफॉर्चुनेटली ऐसा मामला है कि मामूली बातों पर झगड़ा शुरू हो जाता है। लेकिन हम गौर करें, हालत जंग में दुश्मन से मुकाबला जारी है और वो जान के दर पे है, उस वक्त भी उनकी हिदायत की दुआ की जा रही है। और आज हम अपने मामलात पर गौर करें, हमसे छोटी सी बात बर्दाश्त नहीं होती। हम जिस नबी का कलिमा पढ़ते हैं, उनका किरदार हमें अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। नाज़रीन किराम, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी का एक वो दौर जब मक्का फतह होता है। जरा तसव्वुर में लाइएगा, जब से ऐलान नबूवत किया नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, उस वक्त से ये मक्का वाले लोग, अगरचे आपके खानदान के लोग हैं, आपके कबीले के लोग हैं, लेकिन इस्लाम की तबलीग की वजह से जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाते हैं। कहीं तो शेब अबी तालिब में महसूर कर दिया जाता है, कहीं जान लेने की कोशिश की जाती है, रास्ते में कांटे बिछा दिए जाते हैं, माअज़ल्लाह शहीद करने की प्लानिंग की जाती है। यहां तक कि वो वक्त आता है नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा छोड़कर मदीना तय्यबा जाना पड़ता है। वो मक्का जो अमन और सलामती वाला घर है, वो मक्का जहां काबतुल्लाहिल मुशर्रफा है, जहां अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की यादगारें हैं, उसको छोड़कर हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना तय्यबा तशरीफ ले जाते हैं। अल्लाह अकबर। अब वक्त ऐसा आता है, हालात ऐसा पलटा खाते हैं, रियासत मदीना कायम होती है। मदीना तय्यबा में पहली इस्लामिक स्टेट कायम होने के बाद अब वक्त आ रहा है उसी मक्का को फतह करने का। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे तो चंद सहाबा किराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थे, और अब जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का मुकर्रमा में दाखिल हो रहे हैं तो हजारों सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का जम्मे गफीर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस शान के साथ मक्का मुकर्रमा में दाखिल होते हैं, ऊंटनी पर जलवा फरोज हैं, सरे मुबारक कुछ झुका हुआ है। अल्लाह ताला की तहमीद, अल्लाह ताला की हम्द, अल्लाह की सना जबान पर जारी है। अब वो अहले मक्का जहां ये तसव्वुर भी ना था, जहां जब किसी को मौका मिलता था तो फिर वो भरपूर तरीके से इंतकाम लेता था
اور کہیں زیادہ وہ کوشش کرتا تھا تب بھی اس کی انتقام کی آگ ٹھنڈی نہ ہوتی تھی۔ ایسے عالم میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل مکہ سے خطاب کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں تمہارا میرے بارے میں کیا گمان ہے؟ وہ اہل مکہ عرض کرتے ہیں کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں۔ ارشاد فرمایا آج میں وہی کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی مواخذہ نہیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں، اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب میری طرف سے آزاد ہو۔ اللہ اکبر۔ اہل مکہ کے لیے یہ ایک ایسا حیران کن لمحہ تھا، ان کی زندگی میں یہ ایک ایسا موڑ آ گیا تھا کہ وہ ایکسپیکٹ کیا کر رہے تھے، ان کی توقع کیا تھی کہ آج تو سارے بدلے لیے جائیں گے، آج تو پاور ان کے پاس ہے، ان کے پاس اختیار ہے، ان کے پاس اتھارٹی ہے، یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، مگر اس کے باوجود اس کمال درجے کی عفو درگزر کی مثال کہ جان کے دشمنوں کو نہ صرف معاف کیا بلکہ عام معافی کا اعلان کر دیا۔ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیتا ہے تو اس کے لیے بھی امان ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، تاریخ میں کوئی ایسی فتح آپ کو یاد پڑتی ہے کہ ایک سٹیٹ، ایک علاقے کو فتح کیا گیا ہو اور فتح اس طرح ہوئی ہو کہ کوئی خون ریزی نہ ہوئی ہو، کوئی جنگ نہ ہوئی ہو اور آسانی کے ساتھ لوگ نہ صرف کہ اس اپنی شکست کو تسلیم کر لیں، آسانی کے ساتھ لوگ اس بات کو مان لیں اور پورا ایریا فتح ہو جائے؟ اس کی برکت کا ظہور یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عفو درگزر کی مثال سے وہ لوگ جو جان کے دشمن تھے، جان لینے کے در پہ رہا کرتے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امن اور سلامتی کے پیغام کو دیکھ کر اتنے متاثر ہوئے کہ جوک در جوک وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے۔ اسلام کا پیغام ان کے دلوں میں گھر کرتا چلا گیا۔ ناظرین کرام، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ کے عالم میں بھی، جی ہاں، نارملی جب حالات ہوتے ہیں، کسی بھی ملک کے آپس میں تعلقات ہوتے ہیں، وہاں تو ایگریمنٹس کیے جاتے ہیں، معاہدے کیے جاتے ہیں، ان کا خیال تو کیا ہی جاتا ہے، لیکن یہ بھی کمال اسلام کی تعلیمات ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشن تعلیمات کا ایک ثبوت ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لوگوں سے معاہدے کیے ہیں ان کا ہر حال میں پاس رکھا۔ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے فیض یافتہ صحابہ کرام ہیں، ان کے ایسے واقعات ملتے ہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں ایک واقعہ موجود ہے، مسلمانوں نے ایک علاقہ فتح کر لیا، وہاں کے لوگوں سے ایگریمنٹ ہو گیا کہ جزیہ دیا جائے گا اور بدلے میں ان کی جان اور مال کا تحفظ کیا جائے گا۔ یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری بنی کہ وہ ان لوگوں سے جزیہ لے گی، لیکن ان کے جان و مال کی تحفظ کی ذمہ داری ان پر عائد ہوگی۔ کچھ عرصہ گزرا، اسلامی لشکر کو حکم ہوا کہ یہاں سے کوچ کر کے آگے چلے جانا ہے۔ جب یہ حکم ہوا تو سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں موجود تھے، انہوں نے ان تمام لوگوں کو بلایا۔ بلانے کے بعد انہیں فرمایا کہ ہم نے تمہارے جان و مال کے حقوق کی تحفظ کی ذمہ داری لی تھی، لیکن چونکہ اب ہم یہاں سے جانے والے ہیں، یہاں سے کوچ کر رہے ہیں، ہم تمہارے ان چیزوں کا تحفظ نہ کر سکیں گے، لہذا جس نے جتنا ہمیں جزیہ دیا ہے، وہ ٹیکس دیا ہے، وہ آ کر واپس لے جائے۔ ان کے لیے ایک نئی چیز تھی، عجوبہ تھا، اچنبھا تھا کہ کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ غالب قوم، حاکم، قبضہ کر لینے والے لوگ ایسا بھی ریئیکٹ کر سکتے ہیں کہ اگر واپس جا رہے ہیں، اب وہاں پر ان کے جان و مال کا تحفظ نہیں کر پا رہے تو ان کا مال واپس کر کے چلے جائیں۔ اللہ اکبر۔ اس عمل کی برکت سے وہ لوگ ایسے اسلام کے قریب آئے کہ پیغمبر امن و سلامتی کے دائی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ناظرین کرام، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حالت جنگ میں بھی
ایسے اصول، ایسے قوانین لوگوں کو عطا فرمائے کہ وہاں لوگوں سے کس طرح کے معاملات کرنے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو غزوات ہیں ان کا مقصد بھی اعلاء کلمت اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے کلمے کی سر بلندی ہے، وہاں کوئی ذاتی غرض اس کے پیچھے کار فرمانا تھی۔ چنانچہ روایات کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب جنگ کے لیے صحابہ کو روانہ فرماتے، انہیں کچھ نصیحتیں ارشاد فرمائی جاتی۔ ان نصیحتوں میں سے چند ایک نصیحتوں میں سے یہ ہوتا کہ دوران جنگ کسی بچے کو قتل نہ کیا جائے گا، کسی بوڑھے کو مارا نہیں جائے گا، نہ ہی عورتوں پر ہاتھ اٹھایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں تک تعلیمات دی جاتی کہ کسی پھلدار درخت کو کاٹا نہ جائے گا۔ وہاں کا ٹرینڈ یہ تھا کہ جب دشمن سے مقابلہ ہوتا، اس کی جان لے لی جاتی تو بعض اوقات اس کے کان، ناک وغیرہ اعضاء کاٹ دیے جاتے، اسے مسلح کہا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلح کرنے سے بھی، یعنی اس طرح لاش کی کو اس طرح کرنے سے بھی منع فرما دیا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غزوات کے موقع پر بھی عہد شکنی سے منع فرمایا، بدعہدی کرنے سے روکا، خیانت کرنے سے روکا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کانسیپٹ لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ جنگ ہونے کے بعد جو جنگی قیدی بنا لیے گئے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو رہا کرنے کا فیصلہ بھی ارشاد فرمایا۔ یہ تمام چیزیں آج کے اس سلسلے میں جو آج ہم نے سنی، یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امن اور سلامتی کا پیغام لے کر آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تعلیمات سے معاشرے کو امن اور سکون کا معاشرہ بنا دیا۔ ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے، غور و فکر کرنی چاہیے کہ آج کیا ہم بھی اس امن والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے لوگوں کے ساتھ امن اور آشتی، پیار اور محبت کا مظاہرہ کرتے ہیں، یا ہماری آپس میں دلوں میں بغض ہے؟ بعض اوقات دلوں میں بغض رکھا جاتا ہے، معمولی باتوں کو نوٹ کیا جاتا ہے، آپس میں لڑائی جھگڑا شروع کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، پیغمبر اسلام، پیغمبر امن و سلامتی، داعی اسلام، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کا یہ پہلو ہم سب کے لیے لائق اتباع ہے۔ اللہ کریم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہمیں امن و سلامتی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق بات اچھے انداز کے ساتھ دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ روشنی ایسی پھیلائی، دور کر دی رات، کام ایسے کر دیے مثالی شخصیات۔